قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہدی للناس، قرآن میں خود فرماتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ہدی للمؤمنین ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ہدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب جو جتنی اس سے ہدایت حاصل کر لے جائے گا اتنی اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ صرف ہدایت ہی کی کتاب نہیں بلکہ بیمار ہو تو شفا کی بھی کتاب ہے، بھوکے ہوں تو تمہارے رزق کے لیے بھی یہ مداوا بن جائے گی۔ تمہارے زندگی کے پورے دستور اس میں مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا پورا زندگی کا دستور ہے، نظام حیات ہے۔ اور قرآن سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اگر ہمارے درمیان سے نکال لیا گیا یا اسلام سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یوں سمجھ لیں کہ روح نکال لی جا رہی ہے۔ اور ہزار کوئی بولے قرآن کو بدلنے یا ہٹانے یا نکالنے کے ہیں، اس مالک قرآن نے خود یہ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہے ہمت تو بدل کر دیکھ لو، ہے تمہارے اندر طاقت تو اس کو مٹا کر کے دیکھ لو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوگا، لیکن اصل اس کی حفاظت تو رب کریم خود فرما رہا ہے۔ آج میں اس ہدایت والی مقدس کتاب کے سلسلے میں ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ یہاں وقت بہت کم ملتا ہے اور مجھے آج طویل گفتگو کرنی تھی آپ کے درمیان، اور میرا یہ میسج عقل والوں تک بھی پہنچے اور بے عقل لوگوں تک بھی پہنچے، ان لوگوں کے درمیان بھی جائے جن کو صرف کیڑے تلاش کرنے کی عادت ہے، تاکہ اللہ چاہے تو انہیں بھی ہدایت مل جائے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی باتیں میں قرآن عظیم کو لے کر کے عرض کر دوں۔ قرآن کل اترا ہوا، پرسوں اترا ہوا، مہینے پہلے اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ پر بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بلکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، علم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کو فنا نہیں ہے۔ قرآن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ورق میں جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، مصحف۔ قرآن جو در حقیقت ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو علم الہی کو الفاظ میں جامہ پہنایا گیا اور اس کو ورق پر لکھا گیا تو ہم نے اس کو اٹھایا ہے، جو چھو سکتے ہیں ہم، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اصل قرآن تک تو کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے گا، مٹانے کی بات تو چھوڑیں، وہ علم الہی ہے، اللہ رب العزت کا علم ہے۔ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس رسول پاک کے قلب اطہر پر جو کائنات کے سب سے اعلیٰ افضل رسول ہیں، افضل انسان ہیں، اشرف الرسل ہیں، میرے رب ذوالجلال کے سب سے پیارے حبیب ہیں۔ اور قرآن نے خود کہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ روح الامین کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ اے رسول، آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے، لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان ذوات کی بات میں کر رہا ہوں، نہ کوئی اللہ رب العزت کے شان تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ اس کے متعلق برا بھلا کہہ کر کے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا سکے گا، نہ جبرائیل امین تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جب ان تین کے ذریعے سے
اللہ رب العزت نے قرآن اتارا جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو قرآن جو رسول پاک کے سینے پر اترا وہ اتنا محفوظ اتارا گیا ہے, اتنا محفوظ کہ صبح قیامت تک 1000 مشینیں, 1000 کمپیوٹر, 1000 انٹرنیٹ لے کر کے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے, نہیں بدل سکیں گے. آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آج تو ایک خبیث مردود, ایک گندی نالی کا کیڑا جس کو سنگھیوں نے پال رکھا ہے, نام تو مسلمان رکھا وسیم نام, لیکن ہے در حقیقت وہ سنگھیوں کا ایک بنگی. اس نے یہ قرآن کو الگ چھاپنے کی کوشش بھی کی اور آیتیں حذف کر کے 26 آیتیں ایک نیا قرآن شائع کرنے کی بات کیا. پہنچا کیا تمہارے پاس قرآن؟ کسی کے پاس آیا ہے قرآن؟ اس کے گھر والے بھی نہیں پڑھ سکے ہوں گے. اس کو شاید ہو سکتا ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا مدد کرے, ایپلیکیشن بنانے والی آئی ٹی ٹیم بھی مدد کر کے دے دے. میرا چیلنج ہے اس کی موت تک بھی یہ اس کا بنایا ہوا ایپلیکیشن چل نہیں سکے گا. یہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بہت بڑی ڈینگ مار لیا, بہت بڑا اس نے تیر مار لیا؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تحریف اور تبدیل کی کوششیں کرتے رہے, لیکن چونکہ مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایک آیت میں تمہیں بتا دوں, اتنی پاورفل آیت ہے, 15ویں پارے کی آیت. رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول آپ فرما دیں سارے جنات, سارے انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سب مل کر کے چاہیں کہ میرے اس قرآن کی طرح بنا لیں تو ہرگز وہ بنا نہ سکیں گے. اتنا پاورفل چیلنج ہے, نہیں بنا سکیں گے. تم نکالنے کی کوشش تو کیے, دوسرا بنا کر کیوں نہیں لا سکے آج تک؟ خرابیاں ڈھونڈنے کی تو کوشش کیے, ایک اور قرآن کیوں نہیں بنا سکے آج تک؟ اس کے میسیجز کیا تم سمجھتے ہو عربوں کی طرح القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ؟ ایک سورے کو دیکھ کر کے کچھ عرب کے شاعروں نے بنا لیا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. اس آیت کے وزن پر انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بنا لیں گے, لیکن وہ خود ہی ہنس پڑے بنا کر. ان کو خود ہی لگا کیا بھدا ہم نے بنایا ہے. القاریہ ما القاریہ اس کا معنی ہی کچھ اور ہے, دل دہلا دینے والی. وہ قیامت کے متعلق ہے. کیا دل دہلانے والی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے دل دہلانے والی؟ وہ قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ قاریہ میں. اور اس کے بدلے میں کچھ عرب کے جاہل شعراء بہت پیسے لے کر بنا کر لائے تھے کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناتے ہیں. اور بنایا کیا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل, ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی, خرطومہ طویل اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگے یہ کون سی سورہ ہے, یہ کون سی سورہ بنی؟ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا. میرے عزیزو, عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے, ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا. خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے, کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا. جو سب سے اچھا شعر لکھتا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا, اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا, پھر نیا والا لگایا جاتا تھا. مقابلہ ہوتا تھا. یہ مقابلہ کئی سال تک چلا, کئی دنوں تک چلا. جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں, چھوٹی آیتیں, اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے. اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا. اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے. شاعروں کو بلاؤ, پیسے دے کر کے بلایا گیا, آؤ اس کا جواب دو. بہت سارے آئے, دیکھے, کیونکہ
اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا. یہ ہے تو چھوٹی سورہ لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک ایک سمندر موجود ہے. اس کے مفاہیم، اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں، ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے، فصیح معنی ہے. تو ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں. اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اسی کے وزن پر لکھا اس نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اتنا لکھا تھا، نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر. وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ پر یہ لٹکانے کا سلسلہ بھی بندی ہو گیا. آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا. عزیزان گرامی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے. یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا. میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں. ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے. بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ. علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے. ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا. اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے. جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے. جانتے ہیں آپ یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یا میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے. اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو. یہاں آپ مجھے بتاؤ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا. قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں. اگر وہ نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گی، کروڑوں مسلمان ہیں. ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے. کوئی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی مہینے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی سال میں ختم قرآن کرتا ہے. کئی تو ایسے ہیں جو دن میں ختم قرآن کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اشخاص کو بھی پیدا کیا. صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے. دن میں 1، رات میں 1، اور پورے رمضان کی تراویح میں 1. اس طرح سے تقریباً 61 قرآن آپ کے ختم ہوتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں بتایا گیا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر ہے آج بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں.
قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بتا دوں، قرآن پاک میں مو ہونے والے، مشغول ہونے والے ایسے ایسے بزرگ ہیں۔ بہرحال میں کٹ کرتا ہوں اس واقعے کو، پھر کبھی مجھے کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں آج عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پورا قرآن یاد رہتا ہے، حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے لیے کسی سید زادے کا ہونا ضروری نہیں، پٹھان کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، شیخ کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، وہ ایک کسان کا بیٹا بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کا یہ معجزہ تو دیکھیں، اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی اترتا ہے۔ کئی پنڈتوں کے بچے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ دسیسہ کاری کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یاد کر لے جاتے ہیں قرآن کو۔ اپنی کتاب یاد نہیں کر پاتے لیکن قرآن یاد ہوتا ہے، قرآن یاد ہوتا ہے۔ کہاں سے یاد کریں گے؟ 10 12 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے سب نسخے الگ ہیں، یہاں کے بازار میں الگ ملتی، وہاں کے بازار میں الگ ملتی ہے، کون سی یاد کریں گے؟ ادھر کی یاد کریں ادھر کی یاد کریں، لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو وہی قرآن ملے گا، ہندوستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، سعودی میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، پاکستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ترتیب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا وہ ایسے ایسے علماء، مفسرین، محدثین ہیں۔ اللہ کئی مفسرین ایسے ہیں جو اس کی تفسیر کیے، کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے نحوی معنی کو بیان کیے، کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی جو اس کے صرفی معنی کو بیان کیے۔ گاڑا ہو رہا ہوگا، بس سنتے چلو۔ کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس میں سے واقعات جتنے ان کی تفسیر کیا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو ان میں آیات احکام کے ہیں، حلال حرام، کیا کیا جائز ناجائز، صرف ان آیات کی تفسیر کیا۔ اس طرح سے جانتے ہیں تقریباً ابھی دنیا میں 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، الگ الگ انداز کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہر ایک نے جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھا اس نظر سے وہ تفسیر کرتے گئے، اور مفسرین کی تعداد بھی بے شمار۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مفسر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی خدمت پر لگا ہے، قرآن کو کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ ان میں مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے آیتیں بھی گن کر رکھی ہیں، آیتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پورے حروف بھی گن کر کے رکھے ہیں۔ صرف حروف ہی نہیں، بعض مفسرین وہ ہیں جو ان میں موجود نقطے بھی گن کر کے رکھے ہیں، یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے، کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنی مرتبہ سین ہے، شین ہے۔ قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، عقل حیران ہوتی، آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی۔ ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں، یہ تک بھی لکھ دیا۔ زبر کی تعداد کتنی، زیر کی تعداد کتنی، پیش کی تعداد کتنی، سورے کتنے ہیں یہ تو موٹی موٹی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، منزلیں 7 ہیں، یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن مفسرین نے اس کے نقطے، حروف، زبر، زیر سب جمع کر کے رکھ لیا۔ اب یاد کرنے کے لیے اتنی آسان اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو 3 سال میں یاد ہو رہا ہے قرآن، کسی کو 2 سال میں یاد ہو رہا ہے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، حافظ نہیں تھے آپ، حافظ نہیں تھے۔ خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی، آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا۔ لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے۔
جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا. کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے. اچھا اور اوپر جائیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں, ان کے ایک شاگرد ہیں, 2 شاگرد مشہور ہیں, امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی. یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے, داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے, کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ, جب تھوڑی جوانی آ جائے تب درسگاہ میں بیٹھنا. امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے, شوق زیادہ تھا, آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں جاتا نہیں, تو ایک شرط لگا دیا, کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے, کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں حافظ تو نہیں. امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں, حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا. امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے, یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں, چلو ٹھیک ہے, جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم, میں نے تمہیں بھیجا تھا. امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس 1 ہفتے میں میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے. اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں, کوئی مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں, کوئی سال, 3 سال, 8 دن. مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے, یہ اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا, جو تابعین کا عقیدہ رہا. ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں, ہر کتاب سے. دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب نہیں. آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میرا چیلنج ہے, اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے. میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت, ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے, اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں, کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں. مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں, سب خرد برد ہو گئے ہیں. کبھی پنڈتوں نے بدل دیا, کبھی پادریوں نے بدل دیا, کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا. جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکا. اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں, اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا. آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے, میں جواب دے رہا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے, میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے, اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں. کتنے؟ 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. اب یہ 26 آیتوں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں, اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں, اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے. اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. میں سمجھاتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھوں کو نہیں آ پاتے, پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں, لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. بزرگوں سے, اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. مطلب یہ ہے دل آدھا, دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے. تیز نمک پایا جاتا ہے. ایک تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان. ایک تیز نمک ہوتا ہے, وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے, ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے, ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے.
تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے خامہ کہتے ہیں قلم کو. احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے. آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچو کے لگاتی ہیں, پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے. میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے, ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی. تم بھی پڑھو, ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے. آیتیں پڑھتا ہوں, شروع میں تھوڑی سے آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں, دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں, ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں. اللہ اکبر, یہ ایک بکواس ہے, ایک پروپیگنڈا ہے, یہ سب کو معلوم ہے, لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے. باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا, باقی رہنے والا ہے, کچھ بھی کر لیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹیررزم بڑھتا ہے, دہشت گردی بڑھتی ہے, آتنکواد بڑھتا ہے. اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا, وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا, جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا, آتنکوادی. وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے. بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی, مسلمان لگ رہے تھے. راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے. یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں, دہشت گرد ہوتے کون, آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا, چیکنگ شروع کی, چیک کیا اس کی گاڑی کو. اس کے بعد پوچھا بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیح ہو, کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس عیسائی پادری نے کیا کہا, میں مسلمان ہوں. تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے, کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ. تو یہ پادری, اس کے پاس بائبل تھی, بائبل رکھی ہوئی تھی, وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا. کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, تو مسلمان ہو, آگے جاؤ. چھوڑ دیا. اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا, کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے, قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں, ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے. حقیقت یہی ہے میرے عزیزو. ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ, نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے. بلکہ آپ کو میں یہ کہوں آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے. امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے, لیڈی ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا, ہم نے تیار کیا تھا, وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا. یہ باضابطہ موجود ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے, کون بنا رہا ہے, افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے, سب پتہ ہے. پوری دنیا کی سیاست ہے. اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں, مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے, دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے.